آئیے ہم دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں. شہوت کی وجہ سے اگر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیں روزے کے دوران تو اس سے روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات روزے کے دوران کیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا, آ کر کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میرے پاس نہیں ہے پیسے, میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو اس سے پوچھا کہ تم کیا 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ اور یہ 60 روزے کنٹینیوس ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر 25 رکھ کر کے ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے 0 سے شروع کرو. 60 کنٹینیوس روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہوں. اب ایک روزے میں یہ حال ہو گیا, 60 روزے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی, میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں کھلا سکتا. اب وہ وہاں پر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ ایک باسکٹ لائی گئی جس کے اندر کھجور تھے. وہ کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ دیے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائل کہاں ہے, وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو اور جا کر کے اسے صدقے میں دے دو. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے غریب کو جانتا ہی نہیں ہوں, کسی کو, سب سے غریب میں ہی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, یہاں تک کہ ان کے داڑھ کے دانت دکھائی دیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کفارہ, یہ ہے کفارہ. اب وہ روزے کا قضا وہ الگ سے کرنا ہوگا, کیونکہ ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے سنن ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کے بدلے میں ایک روزہ رکھو اور اللہ سے معافی مانگو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کو دونوں کرنا ہے, کفارہ بھی کرنا ہے اور قضا بھی کرنا ہے. تو وہ جو روزہ ٹوٹ گیا وہ روزے کا قضا بھی کرنا ہے, اور کفارے کے طور پر یا تو غلام آزاد کرو, یا تو 60 دن تک کنٹینیوس روزہ رکھو, یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس تعلق سے سکھایا گیا ہے, بہت سخت بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اور میں جنابت میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی صبح ہو جاتی ہے اور میں جنابت میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس حال میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ مطلب روزہ شروع کرنے کے لیے حالت جنابت میں کوئی ہے تو کیا وہ روزہ شروع کر سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اگر اس حال میں کرے تو کوئی دقت نہیں ہے. مطلب صبح اگر ہو گئی اور آپ اگر حالت جنابت میں غسل لینا ہے باقی ہے, غسل نہیں ہوا صبح صادق سے پہلے, کوئی حرج نہیں, آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسہ دیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا, ایک بڑی چیز مجھ سے غلط ہو گئی, وہ یہ کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسہ دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حالت روزہ میں کلی کر لیتے تو کیسا ہوتا؟ انہوں نے کہا لا باس, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر بوسہ دے دے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایسا ہوا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ چیز کر سکتا ہوں؟ مطلب اس میں تعلقات کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں جسے مباشرت کہتے ہیں, وقت گزارنا ساتھ میں اس اعتبار سے, اور اگر کوئی کرے تو ان سے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا شخص آیا, اس نے وہی سوال پوچھا اور اسے کہا نہیں. تو ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ جس سے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے وہ شخص کی عمر بڑی ہوئی تھی, زیادہ عمر والا تھا, اور جو بعد میں آیا تھا وہ جوان تھا. تو علماء اس چیز سے بتاتے ہیں کہ کوئی شخص کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے, بہت اچھا سیلف کنٹرول ہے اور شہوت پر بہت اچھا کنٹرول ہے تو اس شخص کے لیے حرج نہیں ہے. لیکن کوئی شخص کا اگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ شخص کو دور رہنا چاہیے, کیونکہ کیا ہوگا پھر وہ 60 دن تک روزے رکھنا. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز میں کوشن مل رہا ہے کہ کوئی چیز میں بچنا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, بیوی کو سنبھالنا ہے, تو اس میں تھوڑا کچھ قدم پیچھے سے رک جاؤ تاکہ وہ آگے کے روڈ پر جا کر گڑبڑ نہ ہو جائے, مسٹیک نہ ہو جائے.
باقی بوسہ دینے سے بیوی کے ساتھ اگر تعلقات سے پہلے والے کم والے جو کام ہے اگر کوئی کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ ہمیں واضح حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے، لیکن اس سے کم درجے کی چیز کل شیء الا الجماع، عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی چیز سوائے جماع سے کم کوئی بھی درجہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایگزمپلری سیلف کنٹرول تھا۔ تو یہاں پر جو نوجوان لوگ ہیں جن کی خواہشات ہوتی ہے، خاص طور سے جلدی شادی ہوئی ہے یا خواہشات پہ بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ملا ہوا ہے کہ مان لیجئے اگر بھول سے جیسے کھانا بھول کر کھا لے، پانی بھول کر پی لے، تو کیا اگر بھول کے کسی نے اگر تعلقات کر لے تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ ایک امپروبیبل چیز لگ رہی ہے، یہاں پر اتنی بڑی بھول عام طور پہ تو نہیں ہوگی، اور ہوگی بھی اگر تو دونوں کے دونوں بھول گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نیند کے اندر اگر ہوئے دونوں کے دونوں نیند میں، اللہ عالم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکماً ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند سے ہے، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، جو رمضان کے اندر بھول کر کے روزہ توڑ دے تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ حدیث صحیح سند سے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اگر سچ مچ ایسا ہے، جو ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر روزے میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ قضا کیا ہے آپ کو پتا ہے، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ بہت اسٹرکٹ ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو یہ حدیث جنرل الفاظ ہے، اس میں کھانا پینا نہیں ہے، من افطر الفاظ ہے، جو روزہ توڑ دے تو اس کے اندر اس تعلق سے ہے خاص طور سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں مل رہا ہے، باقی اللہ عالم۔ اور یہاں پر یہ تمام چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ روزے کے اندر ایک بہت بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ بھئی آدمی روزے کے اندر جب کلی کرتا ہے تو منہ کے اندر بھی پانی لیتا ہے، اگر وہ نکل جائے گا تو کسی کو خبر نہیں ملے گی۔ تو جو شخص سچ مچ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہو سکتا ہے کوئی شخص دکھانے کے لیے پڑھ کے آیا، لیکن روزہ اگر کوئی دن بھر رکھا ہے نا، تو دن بھر میں تو ایسے کئی لمحے آتے ہیں، کئی وقت ایسے آتے ہیں جس کے اندر کوئی شخص کھائے گا پیے گا، کسی کو خبر نہیں ملے گی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہی تو مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ چلیے، تو ہم نے کھانے پینے کے متعلق سارے مسائل دیکھے، ہم نے اس تعلق سے منہ سے کھانا، ناک کے تعلق سے، آنکھوں کان جسم کے تعلق سے، کوئی چیز اپلیکیشن کے تعلق سے، یا مان لیجئے کوئی چیز انجیکشن کے تعلق سے، ہم نے تمام مسائل دیکھے۔ اس کے بعد ہم نے شہوت سے متعلق سارے مسائل یہاں پر دیکھے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ اگر کھانا اندر سے باہر آ جائے الٹی، تو پھر کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس کو الٹی ہو جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، مطلب جان بوجھ کے نہیں کیے، آؤٹ آف کنٹرول، طبیعت خراب ہو گئی، کچھ لوگوں کو موشن سکنس ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ انڈیجیشن ہو گیا، کچھ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کسی بھی وجہ سے الٹی ہو گئی تو قضا نہیں ہے، نو پرابلم، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کتنی زیادہ الحمدللہ وسعت ہے ہمارے دین میں۔ وَمَنِ اسْتَقَىٰ عَمْدًا فَلْيَقْضِي، جو جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے، حلق میں اڑ کر انگلی ڈال رہا ہے اور جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے، فَلْيَقْضِي، تو اسے قضا کرنا ہے۔ اب وہ شخص کا روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے جو کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز کلیئرلی منع ہے۔ شہوت کے متعلق ایک مسئلہ ہے جو رہ گیا کہ اگر نیند کے اندر منی خارج ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تو وہاں پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی شخص اگر جان بوجھ کر خارج کرے تو حالانکہ کچھ علماء اس میں بہت کم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ یدعو شہوتہ، وہ شخص اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، جو حدیث ہے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جنرل الفاظ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کرنا جو ایک بڑا گناہ ہے، جو ایک گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا، سورہ مومنون کی آیت ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 6، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے ہمیں سکھایا گیا، وہ حفاظت کا رول توڑ رہا ہے، وہ شخص ایسے بھی گناہ کر رہا ہے، اور روزہ ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا، تو اکثر علماء اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ عالم۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیے، رمضان کے روزوں کا مقصد ہے ہماری تربیت، ہمارے لیے تقوی سیکھنا، لعلکم تتقون، ایک احساس دل میں لانا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، یہ روزہ میرا صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسے ہماری تمام عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیز کریں، کیونکہ یقیناً آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چند مسائل تھے۔ آخر میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تحقیق کی بنیاد پر کوئی شخص اس نتیجے پر ہے کہ میں فلاں دلائل سے زیادہ مطمئن ہوں جو وہ علماء اکرام بتا رہے ہیں اس مسئلے کے متعلق، تو وہاں پر حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کے تعلق سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور شدت نہیں اپنانی چاہیے، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اکرام کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں، ان کی اتباع سے جوڑیں۔ علماء اکرام چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے، آخر میں تو انسان ہے، ان سے بھول مسٹیک غلطی انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج کوئی حکم فیصلہ کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب فلہ اجران، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، اگر وہ فیصلہ کرے اجتہاد کرے اور پھر بھی مسٹیک ہو جائے بھول ہو جائے تو بھی انشاءاللہ انہیں ایک اجر ملے گا۔ تو سارے علماء اکرام جنہوں نے کوشش کی، ائمہ اکرام، ہمارا ان کے بارے میں یہی ماننا ہے کہ کہیں ان کو انشاءاللہ دگنا اجر ملا ہے اور کہیں جہاں انسان ہونے کے ناطے کوشش کے باوجود جہاں ان سے بھول ہو گئی یا جہاں پر ان سے کوئی سنت چھوٹ گئی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ان کو ایک اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ یہاں پر فلاں عالم صاحب ہے یا فلاں بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو بات بتائی ہے دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط ہے، تو وہاں پر ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمیں اس عالم کے ذریعے مل رہی ہے، ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سارے کے سارے علماء اکرام ہمارے ہیں کیونکہ نبی ہمارے ہیں، ہم اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں، علماء اکرام کے فتاوی کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر ان تمام کے تعلق سے کسی بھی مسئلے میں آپ زیادہ اطمینان رکھتے ہیں کہ کسی فلاں عالم کے پاس زیادہ مضبوط دلائل ہے، آپ وہاں اطمینان رکھتے ہیں، آپ چلیے اس چیز پر کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم اتباع اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں زندگی بھر کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، کاش کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے سمجھ لیں، واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے، یہ تمام ہے روزے کے متعلق مسائل، بس۔ اور اتنی بات سمجھ لیں، اس میں بھی سارے کے سارے مسائل ایک انسان کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم رمضان کے اس مقصد کو یاد کریں، رمضان کے روزوں کو پورا کریں۔ آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہے تاکہ یہ تمام چیز ہمارے لیے بوجھ نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی بھر حق بات کو دیکھ کر پہچان کر اسے قبول کرنے کی توفیق دے اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر پہچان کر اسے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔